وادی سندھ کی تہذیب کوئی چھوٹی تہذیب نہیں تھی، بلکہ اس تہذیب کا پھیلاؤ سندھ، ملتان، آبلپور، ہڑپہ اور امبالہ تک پھیلا ہوا، اور اس تہذیب کی قدامت کے بارے میں ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ 5000 سال قدیم ہے۔ اس وقت مصری تہذیب کے ایک قدیم شہر جسے کبھی مالستان، مولیتان، مولتان، ملتان و دیگر ناموں سے بلایا گیا میں موجود ہوں۔ یہی وہی شہر ہے جہاں کبھی بدھسٹ، کبھی ہندوؤں، کبھی سکھوں اور انگریزوں نے حکمرانی کی، مگر پھر جب 481 میں پہلے صوفی بزرگ سید یوسف شاہ گردیزی، جن کا نسب حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، ملتان میں وارد ہوئے، اس کے بعد حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سمیت لاتعداد بزرگان دین بھی تبلیغ کی غرض سے آئے اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام شروع کر دیا، جس سے ہندوؤں کا شہر جلد ہی مسلمانوں کے شہر میں تبدیل ہو گیا، اور اولیاء اکرام، بزرگان دین، صوفیاء اکرام کی بڑی تعداد کے آ جانے کے بعد اس شہر کو اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کے شہر کے ساتھ ساتھ مدینۃ الاولیاء قرار دیا جانے لگا، جس میں بیشتر صوفیاء اکرام، بزرگان دین کی درگاہیں اور مزارات تو موجود ہیں، مگر ان میں سے بیشتر مزارات کے حوالے سے تاریخ خاموش ہے۔ اس وقت میں جس درخت کے جھنڈ کے نیچے کھڑا ہوں، یہ سٹی اسٹیشن شری لال پل کے قریب واقع عبدہ شاہ میرا مہابلی کی قبر ہے، اور اس کے قریب ہی حضرت شری لال سرکار کا مزار مبارک ہے، جس کے بارے میں ملنے والی مختصر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دونوں بزرگان دین پہنچے ہوئے بزرگ تھے اور صاحب کرامات بزرگ کا درجہ رکھتے تھے، اور ان کے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد ملک بھر میں موجود ہے۔ حضرت عبدہ شاہ مہابلی کی قبر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اسی جگہ چلہ کاٹتے تھے، اور نہ صرف وہ چلہ کاٹتے تھے بلکہ بزرگان دین، اولیاء اکرام جو بھی ملتان وارد ہوتے یہاں چلہ کاٹا کرتے تھے۔ حضرت عبدہ شاہ نے یہاں ایک پیلو کا درخت صدیوں قبل لگایا تھا، جو کہ آج بھی موجود ہے، اور آج اس کی جڑیں اور شاخیں میلوں تک پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ درخت صدیاں گزر جانے کے باوجود نہ صرف ہرا بھرا ہے بلکہ آنے والے زائرین کو اپنی آغوش میں لے کر ٹھنڈی چھاؤں فراہم کر رہا ہے۔ مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، کیمرہ مین شبیر بھٹی کے ساتھ، ملتان۔